آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس میں اس کی باڈی کے اندر چینجز شروع ہو جاتے ہیں، تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی آواز بدل جاتی ہے۔ وہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس کی آواز بچے جیسی نہیں، لڑکے جیسی ہو جاتی ہے۔ اور پھر سب سے پہلی چیز جو اس کے وجود کے اندر تبدیلی کے لیے پیدا ہوتی ہے وہ چیز ہے خواہش۔ بالغ ہونے سے پہلے کوئی خواہش اس کے دل و دماغ کے اندر انگڑائی لیتی ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے کوئی خواہش ہوتی ہے جو انہیں بلوغ کی طرف لے جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک نوجوان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کے بارے میں اینالائز کرے کہ اس کی خواہش کیسی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ خواہش اچھی بھی ہوتی ہے، خواہش بری بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ نفس کی وہ خواہشیں جو تمہیں حلال اور حرام سے دور کر کے برائیوں کی طرف لے جائیں، ایسی خواہش کی پیروی کبھی مت کرنا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ سورہ صاد کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر آدمی نے ہر خواہش کی پیروی کی، ہر خواہش کے پیچھے وہ چلا، تو اس کی خواہش اسے اللہ سے دور کر دے گی، گمراہ کر دے گی۔ آج کے یوتھ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کے غلام بن چکے ہیں۔ وہ اپنی خواہش کو فالو کرتے ہیں، وہ اپنی خواہش کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ کبھی یہ اینالائز نہیں کرتے کہ ان کی یہ خواہش حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز۔ ان خواہش کی بنیاد پر کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے۔ یہ جج کرنے کی ایبیلٹی اور صلاحیت ان کے اندر قطعی طور پر نہیں ہوتی۔ نتیجتاً وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے کے بعد تباہ بھی ہو جاتے ہیں اور برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جو اپنی خواہش کو کچل دے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہوتا جو خواہش کے پیچھے چلے۔ آپ دنیا میں جتنے بھی یوتھ ہیں، جتنے بھی نوجوان ہیں، ان کی ناکامی کے پیچھے اگر آپ ریزن تلاش کریں تو یہ ریزن سب سے بنیادی آپ کو نظر آئے گا۔ فزیکلی ہو، مینٹلی ہو، ایجوکیشنل ہو یا کیریکٹر وائز ہو، اگر آج کے نوجوان کی جوانی برباد ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کا غلام بن جاتا ہے اور خواہش کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، میں ایک سوچ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ بچہ جو بورڈ کے ایگزام کے اندر بیٹھتا ہے، ایس ایس سی کے ایگزام میں بیٹھتا ہے، اور ایس ایس سی کا رزلٹ جیسے ہی آؤٹ ہوا اور وہ جونیئر کالج کے اندر ایڈمیشن کے لیے جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اچھے ڈریس بنانے کی فکر ان کو زیادہ ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ شادی میں تو نہیں جا رہے ہو، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی شو میں تو نہیں جا رہے ہو، کالج میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، آپ کو ڈریسز کی اتنی فکر کیوں ہے؟ سوچ بدل گئی، امپریس کرنے کی سوچ، متاثر کرنے کی سوچ، لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے کی سوچ، لڑکے کو اپنی طرف مائل کرنے کی سوچ۔
اب جب یہ سوچ بدلی تو وہی بچہ جو ایس ایس سی کے اندر 95% لے کر کے آیا تھا، اگر اس کی سوچ بدل گئی تو وہی بچہ 11th میں جیسے تیسے پاس ہوا اور 12 کے اندر 60 کے اندر پرسنٹیج لے کر کے آیا۔ آخر کس چیز نے اسے تباہ کیا؟ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اس کی سوچ بدل گئی، وہ خواہش کا غلام ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی ترقی رک گئی اور وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی ناجائز خواہش کو تم کچھ لو، تم اپنے ایم کو نہ بھولو۔ اگر تم نے خواہش کی پیروی کی تو تم کبھی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کی نہیں مانتے، اپنی خواہش کی مانتے ہیں۔ طبیعت جس طرف لے جاتی ہے اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور طالبات، معزز خواتین، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ مستقبل میں اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو سب سے پہلی چیز جس پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ناجائز خواہش کو کچلنا پڑے گا۔ اگر آپ خواہش کے غلام ہو گئے، خواہش کی پیروی آپ نے شروع کر دی، تو آپ کبھی بھی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے اور آپ کا مستقبل کبھی بھی برائٹ نہیں ہو سکتا۔